یہ کس سے جا کر قسم اپنے دل کی سنے کو مدینہ اس کو تھوڑا چھوٹا اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تھوڑا پیچھے کرے الحمدللہ علی سید المرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین راز سن رہے ہیں. آج جیلان میں میری سال ثواب کا یہ اجتماع ہے. اللہ ان کی بے حساب مغفرت میں جتنے یہاں موجود ہیں جو سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں جو مدنی چینل پر بعد میں دیکھیں گے ان سب کے والدین دنیا میں جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار ہر مسلمان کا ایک الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور اس کے بغیر مرنے کے بعد جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ کے کرم سے ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ مل جائے کیونکہ دو ہی مقام ہیں مرنے کے بعد. there is no third option. یا تو جنت میں جانا ہے کسی نے اور اگر وہ جنت میں نہ جا سکا تو پھر اسے دوزخ میں جانا ہے جس عذاب کو ہم میں سے کوئی نہیں سہ سکتا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب احادیث میں یہ آیا
کہ بندے کو جب عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لویسٹ پنشمنٹ آف جہنم، کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، صرف آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، لیکن اس کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ بندہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم میں سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، یہ سب سے کم تر عذاب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اب جو درود پاک کی فضیلت میں بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، توجہ ادھر رکھیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام بتا دیا جائے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ درود پاک کتنی شاندار نعمت ہے۔ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھیں۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ بڑا مختصر درود ہے، اگر آپ 30-40 منٹ پڑھیں تو یہ 1000 بار کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا اور ایک شاندار محل کو دیکھا، شاندار کا محل تھا، ویل ڈیکوریٹڈ۔ لوگ کہتے ہیں نا یار پورے شہر میں اس جگہ شاندار، بہت سارے غلام کھڑے تھے، کر و فرت و جلال تھا، اور اس کی آسائشیں گویا چھلک رہی تھی۔ ایک نغمہ گنگنانے والی گلو کنیز، یہ نغمہ یعنی جس کا عربی میں اس کا جملہ تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مکان مجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو، میرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ بغدادی کہتے ہیں تھوڑے عرصے بعد پھر میں اسی مکان کے قریب سے گزرا، ویل ڈیکوریٹڈ، شاندار محل، ون آف دا بیسٹ ہاؤس ان دا ٹاؤن۔ کہتے تھوڑے عرصے بعد ادھر سے گزرا، اس کے دروازے پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، نوکر غائب، ویران پر کی اور ویرانی نمایاں تھی، فنا کے قلم نے اس کی تو زیبائش کی جگہ بربادی کو عبارت کر دیا تھا۔ اب وہاں خوشی کے نغموں کی بجائے وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہوا، اتنا بڑا محل، ایسے نوکر چاکر تھوڑے ہی عرصے پہلے تو تھے۔ معلومات کی تو پتہ چلا وہ سیٹھ صاحب، وہ سرمایہ دار جس کا یہ گھر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، گھر اجڑ گیا، عظیم و شان محل ویران ہو گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت تھی، اب ادھر سناٹا چھا گیا۔ سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اس ویران محل کا دروازہ تو بڑا شاندار دروازہ کھٹا، ایک بڑی کمزور سی کنیز باہر، محل کی چمک دمک شان و شوکت کدھر چلی، بسنے والوں پر کیا بھی سار پر میرے سوال کرنے پر وہ کنیز اشک بار، مکین تو عارضی طور پر ادھر رہ، ان کی تقدیر نے ان کو اس قصر سے، اس محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ آج وہ قبروں میں خوشحال تھا، مال کو زوال لگ گیا ہے، اور اے جنید نئی بات نہیں ہے، اپنے گھر میں تھوڑی ہی دیر کوئی رہتا ہے اور اس کے بعد اسے قبر میں جانا پڑتا ہے۔ حضرت جنید نے کہا کہ میں کچھ عرصہ پہلے ادھر سے گزرا تھا، ایک بڑی زبردست گلوکارہ تھی، اس کی آواز مجھے آئی تھی اور اس نے یہ شعر پڑھا، اے مکان کبھی تجھ میں غم داخل نہ ہو، اندر رہنے والوں کو کبھی زمانہ پامال۔
بلک بلک روتے ہوئے کہتی ہے میں ہی وہ بد نصیب جن کے لیے نغمے گائے تھے وہ سب دنیا سے چلے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر تو واقعہ ہے، لیکن اگر دیکھیں تو یہی تو حقیقت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر میں کوئی اور رہتا تھا، اسی جگہ پر کسی اور کا گھر ہوا کرتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج ہم رہ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچے رہیں گے، ہمارے کے بچے۔ مکان پرانا ہوتا ہے تو زمین بوس ہو جاتا ہے، پھر تعمیر کی جاتی ہے، مکان کی نشانیاں بھی ختم کی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پرانا مکان گرا کر پلاٹ بنایا جاتا ہے، پراپرٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈیمولش کنڈیشن میں اس مکان میں رہنے جیسا بھی نہیں رہا۔ مگر کبھی سوچا زندگی کی بہار کتنی خوشیاں تھی، کتنی پلاننگز تھی، کتنے اس کے جناب اگلے ارادے تھے، کدھر گئے وہ نامور بے نشان؟ کیسے کیسے زمین نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے، اچھا گھر بن جائے، بڑا گھر ہو جائے، زیادہ مال آ جائے، زیادہ دنیا اچھی ہو جائے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن یہ سب چھوڑ کر چلے جانا، سب ادھر ہی رہ جائے گا اور میں اپنی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ آج بھی تو ایک میت کے ایثار ثواب کے لیے جمع ہوئے نا، ایک ہی سال تو ہوا ہے، آج بھی ہمارے کانوں میں ہماری والدہ کی آواز گونجتی ہے، آج بھی لمحہ بلمحہ ان کی یاد آتی ہے۔ کون سا ایسا دن گزرتا ہے، کون سی ایسی بات گزرتی ہے جس پہ یاد نہ آتی ہو؟ کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں آج ہی کی بات کروں، آج میں فیضان مدینہ میں تھا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، جلدی تھی، مشورے میں چلا گیا، گھر سے کھانا منگایا۔ میرے برابر میں ہمارے یوسف بھائی تھے، میں نے کہا آپ بھی کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 سوا 4 بجے ہم نے دسترخوان لگایا، کھانا کھانے بیٹھے، یوسف بھائی کا فون بجتا ہے، ان کی والدہ نے ان کو فون کیا، بیٹا کھانا کھا لیا؟ یوسف بھائی نے کہا ہاں امی کھانا کھا رہا ہوں، آپ کھا لیجئے میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے تو یہ کہہ کے فون رکھ دیا، مگر میں جانتا ہوں میرے دل میں کیا گزری کہ اب مجھے کوئی فون کر کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بیٹا کھانا کھا لیا، کیونکہ یہ فکر صرف ماں کو ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمارے کھانے کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں کوئی ہمارے گھر واپسی کا انتظار نہیں کرتا سوائے ماں کے۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، یاد رکھنا، جن کی ماں زندہ ہے نا، خدا کے واسطے قدر کرنا، ان کی دعائیں لو، ان سے خوب برکتیں لے لو۔ خدا کی قسم ماں چلی جاتی ہے نا پھر بہت یاد آتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور ہم نے جا کر جس قبر میں اترنا ہے، قبر اکیلے ہم نے رہنا ہوگا۔ کیڑے مکوڑوں کا اگر گھر بن گئی، اگر وہ قبر ہماری گناہوں کی وجہ سے شعلے آ گئے، اس قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ بڑا گھر، لگژری ہاؤس، بہترین بیڈ روم، شاندار باتھ روم ہے جناب، یہ بھی فانوس ہونا چاہیے، یہ لائٹیں ہونی چاہیے، یہ کراکری ہونی چاہیے، شاور ایسا ہونا چاہیے، براب فلاں کمپنی کا نل لگنا چاہیے، یہی فکر۔ کبھی سوچا کہ یار میں اسی یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی اب آپ کے مرنے کا ٹائم آنے والا ہے، توبہ کر لو، تیاری کر لو، قبر تیار کر لو۔ نہیں، اسی دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے 3 نوجوان طالب علم موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، آپ میں سے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 17-18 سال عمر تھی، دنیا سے چلے گئے۔ کتنے پلانز ہوں گے ان کی زندگی میں، مگر ہم بظاہر لگتا ایسا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا نہیں ہے۔ ہماری پلاننگ بہت ساری چیزوں کی ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے، لیکن اچانک ہی بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ گھر ادھر ہی رہ جاتے ہیں،
یہ مکان ادھر ہی رہ جاتا ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, ایک بزرگ ان کے دربار میں گئے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ, جب آپ خود بادشاہ تھے, حضرت ابراہیم بن ادم ولایت کا مرتبہ پانے سے پہلے خود بادشاہ تھے. آپ کے پاس ایک بزرگ آئے اور کہا مجھے یہ سرائے خانہ, مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. شاندار محل ہے اور بزرگ کہہ رہے ہیں یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے کہا یہ تمہیں مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے. اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا رہتے تھے. اس سے پہلے کون؟ ان کے والد رہتے تھے. تو کہا پھر مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے, کچھ دنوں کے لیے رہنا ہی تو ہے نا. یعنی یہ زندگی, یہ دنیا, ہم نے اسی کو اپنا آخری مقام سمجھ لیا. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, وی ہیو ٹو گو. ہم سب کو جانا ہے اور خدا را جدھر جانا ہے ادھر کی تیاری کیجیے. ایسے ایسے اقوال, ایسی ایسی احادیث موجود ہیں. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بار ان کا گھر پتہ کیسا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی؟ 1000 سال, تقریباً 1000 سال آپ کی عمر تھی. آپ کا گھر جو ہے وہ بانس کے جھوپڑے تھے, بانس سے جھوپڑا نہیں بنا ہوتا, ایسا گھر تھا, پکی اینٹیں نہیں تھی. کسی نے کہا کہ حضور آپ کا گھر کیسا ہے, کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے. تو آپ کہتے ہیں جس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس کے لیے یہ بھی کافی ہے. جس کو 1000 سال جینا تھا وہ بانس کے جھوپڑے میں خوش تھا. ہمیں پتہ نہیں کہ اب اگلے 2-4 سال بھی ہیں کہ نہیں ہیں, مگر ابھی بھی پلاننگز ہے. میں نہیں کہتا گھر نہ بنائیں, لیکن قبر بھی تو بنائیں نا, آخرت بھی تو بنائیں نا. پورے دن میں کوئی لمحہ تو ہو جس میں میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچوں, کبھی اپنی آخرت بہتر بنانے کے بارے میں سوچوں, کسی سے سمجھنے کی کوشش کروں کہ مرنے کے بعد وہ کون سے کام ہیں جو مجھے کام آئیں گے. میں ایسا کیا کر جاؤں دنیا میں کہ قبر میں تنہا نہ رہوں, پریشان نہ رہوں. انسان جب مرتا ہے نا, یاد رکھو یہ دنیا کتنی بے وفا ہے, مرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے, اور فرشتے پوچھتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. اصل وہ ہے جو آپ نے آگے بھیجا ہے, پیچھے جو چھوڑ کر گئے وہ تو گیا, بچوں کا وراثت کا مال ہو گیا, آپ کے ساتھ نہیں گیا وہ. لیکن ایسا کچھ کر جاؤ جو آگے بھیج جاؤ. اپنے بارے میں کوئی ایسی فکر کر جاؤ کہ یار میں قبر میں تنہا ہوں گا, کوئی دوست, کوئی سنگی, کوئی ساتھی ساتھ نہیں ہوگا. ادھر کیا کام آئے گا؟ ادھر میرے اور آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے. آج نمازیں قضا ہوتی ہیں, فکر نہیں ہوتی ہے. آنکھیں حرام دیکھتی ہیں, ٹینشن نہیں ہے. کان حرام سنتے ہیں, کوئی احساس ندامت نہیں ہے. حرام روزی کماتے وقت خیال بھی نہیں آتا کیسے جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا. ماں باپ کو ستاتے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں زندگی میں, نہیں دیکھتے گناہ کرتے وقت. مگر یاد رکھو ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. زندگی سب کی گزرنی ہے, اچھے کی بھی گزر جائے گی, برے کی بھی گزر جائے گی, مگر جو نیک ہوگا نا وہ قبر میں چین پائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, میں آج کوئی اور موضوع بھی اختیار کر سکتا تھا, آج میں کوئی اور پیغام بھی دے سکتا تھا, مگر چونکہ ہم خود میت کی ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں تو انسان کا ذہن بنتا ہے. سمجھانا آسان ہوتا ہے کہ دیکھو آج کسی کا فاتحہ ہو رہا ہے, کل میرا ہوگا, آپ کا ہوگا. میں اپنی والدہ کی قبر پر جب بھی جاتا ہوں, آج تک میری والدہ کی قبر سے پہلے کسی قبر پر میرا نام نہیں لکھا گیا تھا, لیکن جب سے والدہ کی تدفین ہوئی ہے ان کی قبر پر لکھا ہے ام عبدالحبیب الطاہری. میں ہر بار سوچتا ہوں کہ قبر پر نام تو آ ہی گیا نا, اب تیری باری ہے. اب کوئی قبر ایسی ہوگی جس پر تیرا نام لکھا ہو. ہم کیوں نہیں قبرستان جا کر سوچتے کہ ہم سب نے یہاں جانا ہے, ادھر کے لیے کیا بھیجا ہے, کیوں توبہ نہیں کرتے؟ شیطان پلان دیتا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو بڑھاپے میں خوب اللہ اللہ کر لیں گے, ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہے, ابھی تو شادی کرنی ہے, ابھی فلاں کام کرنا ہے. نہ اس کی باتوں میں کہ اس بزم سے دوست اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ہم یاد رکھیے آئے سیکوینس میں ہیں. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے دادا پہلے آئے تھے, اس کے بعد آپ کے والد آئے, پھر آپ آئے, اب آپ کے بچے آئیں گے. جاتے وقت یہ سیکوینس نہیں ہے کہ پہلے دادا ہی نے جانا ہے, پھر والد نے جانا ہے, پھر آپ نے جانا ہے, پھر بچوں نے جانا ہے. نہیں,
جاتے وقت کا سیکوینس بالکل رینڈم ہے. اچانک کسی کی آواز آتی ہے کہ فلاں چلا گیا. باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے. بیٹا موجود ہوتا ہے دادا قبر میں چلا جاتا ہے. دادا موجود ہوتا ہے پوتا قبر میں چلا جاتا ہے. ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میرا ٹائم باقی ہے؟ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزرے تو کسی نے کہا کہ اے برف بیچنے والا ایک شخص صدا لگا رہا تھا کہ میرا مال جلدی خرید لو، میری برف پگھلنے والی ہے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. انہوں نے سوچا کہ کتنی زبردست بات کہی ہے اس نے. برف پگھلنے سے پہلے مال نہ بکا تو برف زیرو ہو جائے گی. زندگی بھی تو برف ہے. ہم سب کے ہاتھ میں سمجھ لیں ایک ایک بلاک برف کا دے دیا گیا ہے اور روزانہ پگھل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا پتا آج ہی ختم ہونے والی ہو میری برف یا آپ کی برف. آج رات ہم میں سے کسی کی آخری رات ہو سکتی ہے. کس بات کا انتظار ہے؟ کس گھڑی کا انتظار ہے؟ کب کریں گے توبہ اور کب کریں گے آخرت کی تیاری؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آخرت کی تیاری کی چند باتیں بتا دیتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اب غور سے ان 3 چیزوں کے بارے میں سنیے. مرنے کے بعد کچھ کرنا ہے نا تو ان 3 چیزوں کو پکڑ لیجیے. نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم جو بندہ چھوڑ کر مرے. اب یہ تو علماء ہیں، اللہ علماء کے درجوں کو اور بلند فرمائے. کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کا علم باقی رہتا ہے. آج بھی ہم صدیوں پرانے علماء کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کا فیضان جاری ہے. مرنے کے بعد بھی ان کو برابر ثواب پہنچتا ہے. نمبر 2، آقا فرماتے ہیں صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ قبر میں روزانہ ثواب کے تحفے ملے. میں سوچ رہا تھا جب نعت خوانی ہو رہی تھی، قرآن خوانی ہو رہی تھی، مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب یہ فیضان جیلان مسجد بن رہی تھی. الحمدللہ میری والدہ نے کئی بار میرے ذریعے الحمدللہ اس مسجد میں پیسے ڈلوائے تھے. کبھی سونا بیچ دیتی تھی، کبھی کیا کہ تھوڑے اور ڈال دو، تھوڑے اور ڈال دو. مجھے بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جتنے یہ سجدے ہو رہے ہیں، یہ اجتماع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے کروڑوں روپے اس کے لیے جمع کیے تھے. اور ہمارے وہ ساتھی بھی مجھے یاد ہے جنہوں نے کس طرح جا کر گھروں پہ ایک ایک دروازے پر جا کر اس مسجد کے لیے پیسے جمع کیے تھے. میں اللہ کی رحمت سے بڑا امید رکھتا ہوں، اور دنیا میں نہیں بھی ہیں، اور جانا تو ہم سب نہیں ہیں. انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جامع مسجد فیضان جیلان رہے گی، اور انشاءاللہ ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں کر کے جاؤ. مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد کرے یا نہ کرے، خود کر کے جائے ثواب. کنواں کھدوا دیں، کوئی ایسا مدرسہ بنا لیں، کسی بھی نیکی کے کام میں جو کنٹینیو رہنے والا. آپ خود سوچیں کہ کیا ایسا کام کروں جو قیامت تک چلنے والا ہو اور مجھے اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے. تیسری بات میرے آقا نے فرمائی اور وہ ہے نیک اولاد. اولاد ایسی چھوڑ کے بندہ جائے جو مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، تو انشاءاللہ والدین کو قبر میں اس کی برکتیں ملتی ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ اس حوالے سے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایصال ثواب کتنی بڑی نعمت ہے. مگر آج بدقسمتی سے نہیں کرتے لوگ ایصال ثواب. 5 10 15 سال ہو گئے والدین کو انتقال کیے ہوئے، کبھی یاد آ گئی تو کر لی دعا. ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، جاتا کچھ نہیں ہمارا. سبحان اللہ. ایک بات ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اور ایک شخص مردوں میں سے فارغ بیٹھا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کچھ کیوں نہیں چنتے؟ تو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو چن رہے ہیں نا، یہ زندہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں قبر والوں کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب آیا ہے، یہ آج چن رہے ہیں اور اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا تم کیوں نہیں سمیٹتے؟ کہتا مجھے اس لیے فراغت ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے، بازار میں حلوہ بیچتا ہے، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے بخشتا ہے، مجھے روز قرآن کا ثواب بھیجتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اتنا ثواب ملتا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد ایک بزرگ کو پتا چلا کہ وہ حلوائی کا انتقال ہو گیا. پھر خواب دیکھا وہ مردہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ثواب چن رہا ہے، کیونکہ اب وہ محتاج ہو گیا دوسروں سے ایصال ثواب کے لیے. بیٹا تو رہا نہیں دنیا میں. اچھی اولاد جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں،
یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھے. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نیکی کے کاموں میں انوالو کریں، ان کے ہاتھ سے صدقہ دلائیں، ان کے ہاتھ سے خیرات دیں، اپنے والدین کا ایصال ثواب ان کے ہاتھ سے کرائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا والد بھی اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھے ہوئے ہے، میرے باپ کے انتقال کے بعد بھی میں نے اپنے والد صاحب کے لیے کرنا ہے. یہ ہمیں احتیاط، یہ پلان کرنا ہوگا. اور پھر اپنے برے اعمال سے توبہ کیجیے. آج آئے ہیں اس اجتماع میں، اللہ کرے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت بدل کر جائیں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں. اتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے، اتنی بیزی لائف ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی تو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. مگر جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر لمحے موت کو یاد کرتے. سوتے وقت آپ دعا سنیں، کیا ہے سونے کی، روز سوتے ہیں نا، اللہم باسمک اموت و احیا. اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اس اللہ کے نام سے جس کی برکت سے، جس کے نام کی برکت سے موت اور حیات ہے. ہم روز دعا کر رہے ہیں، موت اور حیات کا ذکر کر رہے ہیں. اٹھنے کے بعد دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کا شکر، اس رب کی مہربانی جس نے ایک بار موت کے بعد پھر زندہ کیا. یہ جو نیند ہے نا، یہ ٹریلر ہے، گویا روزانہ سیمپل ہے موت کا جو مجھ پر اور آپ پر طاری ہوتا ہے. ہم آنکھیں بند ہوتی ہیں، سوتے پتہ ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ختم، ڈسکنٹینیو ساری دنیا سے. آپ کا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، آنکھ کھلی تو دوبارہ ری سٹارٹ ہوا ہے، دوبارہ اوپن ہوا ہے. کئی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی پھر نہیں کھلتی. روز سوتے ہیں، روز اٹھتے ہیں، مگر کیوں نہیں سوچتے کہ ایک بار ایسا سونا ہے کہ صبح قیامت کو اٹھنا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ البانی کا میں فرمان پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، کیا شاندار بات آپ فرماتے ہیں. سیدنا امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں، وہ شخص کہ جس کو موت سے شکست کھانی ہو، مٹی جس کا بچھونا ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں، منکر نکیر جس کے امتحان لینے والے ہوں، قبر جس کا ٹھکانہ ہو، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ ہو، قیامت جس کا وعدہ گاہ، جنت یا جہنم جس کی پہنچنے کی جگہ ہو، اسے تو صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے. جس کے سامنے اتنی ساری پرابلمز کھڑی ہیں، اس کا تو کام موت ہی کی فکر ہونا چاہیے. وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کے لیے تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے. اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ جو چیز آ کر رہے گی وہ قریب ہی ہے. یعنی اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرے. ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بار بار موت کی بات کرتے ہو، یا ابھی کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ میں جانے والا ہوں. ارے نہیں کہوں گا تو نہیں جاؤں گا کیا؟ موت کا ذکر نہیں کریں گے تو مرنے سے بچ جاؤ گے. اس حقیقت سے کیوں جی چراتے ہو جو آنے والی ہے، جو کبھی بھی آ سکتی ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا آپ کو انداز بتاؤں. آپ روزانہ رات کو جب اپنی چٹائی پر سوتے ہیں، ان کا کوئی بیڈ روم نہیں ہے، چٹائی پر آپ سوتے ہیں، سوتے وقت جب چادر اوڑھتے ہیں نا، جب آخری لائٹ بند کر کے، تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو قبر میں اتارتے وقت میت پر مٹی ڈالتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے. آپ وہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ موت کی باری ہے. ہو سکتا ہے یہ آخری نیند ہو. آپ نے اپنے سونے کے لیے وہ چٹائی رکھی ہے سخت والی، جو میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے چٹائی میں لے کر جایا جاتا ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ہم تو نرم بستروں پر بیٹھ کر اپنے شاندار کمبل اوڑھ کر بھول گئے موت کو. مرنا نہیں. جو مرنے والا ہے وہ کیسے گناہ کرتا ہے، وہ کیسے اللہ کی ناراضی والے کام اتنا دھڑلے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، توبہ بھی تو ہو نا، شرمندگی بھی تو ہو، ندامت بھی تو ہو، آنسو بھی تو ہو. روزانہ گناہ، روزانہ نافرمانیاں. سوچئے ہم ڈے بائی ڈے، لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں نا، ہم پچھلے سال ایک سال چھوٹے تھے، ایک سال بڑے ہو گئے، خوش ہوتے ہیں. اگر صحیح مانو، صحیح سمجھو تو ہم ایک سال قبر کے اور قریب ہو گئے. ہمارا ایک دن گزرا، ہم ایک دن اور قبر کے قریب ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ذو النورین، قطعی جنتی. ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے. لیکن جب آپ قبرستان جاتے نا، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. کسی نے سوال کیا، حضرت آپ نہ محشر کی بات پر اتنا روتے ہیں،
نہ جہنم کی بات پر اتنا روتے، قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ بڑی پتے کی بات آپ نے کی. آپ نے فرمایا قبر پہلی منزل ہے، پہلا امتحان ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. ادھر ہی ناکام ہو گیا ختم، برباد ہو جائے گا. لیکن نہیں یہ فکر، قبر میں 3 سوال ہوں گے میٹھے اسلامی بھائی. دنیا میں اسٹوڈنٹس ڈھونڈتے ہیں کہیں سے گیس پیپر مل جائے، پتہ چل جائے سوال کون سے، کوئی ہنٹ مل جائے تاکہ اس کی تیاری کر لوں. نرالا امتحان ہے قبر کا، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی آؤٹ ہے، پیپر آؤٹ ہے، کر لو تیاری. من ربک، پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ اور پھر ایک بڑا پیارا چہرہ دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان پیارے من موہنی صورت والے کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ آنسر تو سب کو پتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، نبی پاک ہوں گے. پھر یاد کیوں نہیں آئے گا؟ یہی رب کی مشیت ہے. پتا سب کو جواب ہے، ادھر جواب اس کو آئے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، جس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام دنیا سے کر کے گیا ہوگا. پر جس سے رب ناراض ہوا سارے جواب بھول جائے گا. آج دنیا میں امتحان دیتے ہو، کئی مہینے بعد رزلٹ آتا ہے. قبر میں کوئی ٹائم نہیں لگنا رزلٹ آنے میں، دین اینڈ دیئر. ادھر صحیح جواب دیے، ادھر قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جائے گی. اور ادھر جواب نہ دے سکا، فوراً قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. آگ، بچھو، سانپ، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. الامان و رفیق، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عذاب قبر سے بچائے، منکر نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائے. ہم اکیلے کمرے میں گھبرا جاتے ہیں، اکیلی قبر میں کیا بنے گا؟ آج ادھر سانپ آ جائے، ادھر چوہا آ جائے، کھڑے ہو کے بھاگنے لگ جاتے ہیں لوگ. اکیلے قبر میں ہمارے جسم میں اگر کیڑے چل رہے ہوں گے، ہاتھ بڑھا کر ہٹا بھی نہیں سکیں گے. آج مچھر، کیڑی، مکوڑا آ جائے فوراً ہٹا دیتے ہیں. قبر میں کبھی ناک کے اندر کیڑا جا رہا ہوگا، کبھی آنکھ کے اندر جا رہا ہوگا. اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا، سانپ اور بچھو ہم جیسے ناتوانوں کے جسم پر آ گئے، کیا کچھ بھی تو نہیں کر سکیں گے. کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں. پھر بھی تمنگری ہے، پھر بھی تکبر ہے، پھر بھی لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، پھر بھی جناب اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. کیوں نہیں سمجھتے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا لاغر ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. میں یہ بھی مانتا ہوں اس طرح کے بیانات جب ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، احساس ضرور ہوتا ہے، خیال بھی آتا ہے کہ یار اب گناہ نہیں کرنے، اب جو ہے نہیں کرنی برے کام نہیں کرنے. مگر پھر شیطان ہمیں لگا دیتا ہے. تو اس کے لیے 2 کام کیجئے. اگر واقعی آج یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے نا کہ یار بہت ہو گیا، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، بہت رب کی نافرمانی کر لی، مر گیا تو مارا جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، کدھر سے نکلوں گا اس مشکل سے. تو پھر 2 کام کر لیجئے. ایک سب سے پہلا کام، اپنے رب ہی کو پکاریے اور صدق کے دل سے پکاریے کہ اے اللہ تیری قسم. آپ سب مل کے اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری قسم ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تجھے پکار رہے، کرم کر دے، ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اور ہم اگلی زندگی ایسی دے دے کہ ہم تیری نافرمانی نہ کریں، ہم تجھے ناراض کرنے والا کام نہ کریں، ہم اکیلے میں بھی تجھے ناراض نہ کریں. لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک ہے مولا، جب تنہائی میں ہو تب بھی تیرا خوف ہمارے دل میں رہے، تیری محبت ہمارے دل میں رہے. ہمیں تمام حرام کاموں سے بچا دے، ہماری مدد کر. ہم کمزور ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر پڑ جاتے ہیں گناہ میں، شیطان پھر لے جاتا ہے ہم کو گناہوں کی طرف. اے میرے مالک تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نکمے ہیں. نہ جانے کتنی توبائیں کی ہے، کتنی بار معافی مانگی ہے، پھر پڑ جاتے ہیں گناہ میں. میرے مالک نہ جانے یہاں اتنے اسلامی بھائی ہیں، کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمیں آج سچی توبہ عطا کر، توبہ پر استقامت دے دے، ہم گناہ نہ کریں، اچھی زندگی گزاریں.
تیری پسند والی زندگی گزارے, تجھے راضی کرتے رہے, مانگتے رہو. اللہ بڑا کریم ہے, یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی. جس دن اس نے نگاہ رحمت فرما دی نا, میرا رب تو وہ ہے, غوث پاک کے دربار میں کوئی جاتا, چور جاتا, میرے غوث اللہ سے مانگتے, اسے ابدال بنا دیا جاتا. وہ کریم چاہے تو ہم بھی نیک ہو سکتے. ہمت نہ ہارنا. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, کہتے نہیں یار میں نہیں سدھر سکتا, میری توبہ نہیں ہو سکتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم مایوس نہیں ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم مایوس نہیں ہیں, ہم اللہ سے بڑے پر امید ہیں. وہ کریم کرم کرے گا تو ہم نیک ہو جائیں گے بس. اور دوسری بات میٹھے اسلامی بھائی, اپنے ماحول کو تبدیل کریں. اب شرابی کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتے. آپ اللہ کے نافرمان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے. یہ طے ہے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, میں نے توبہ کرنی ہے, میں نے قبر روشن کرنی ہے, تو ان کے ساتھ لگ جاؤ جن کو فکر ہے قبر روشن کرنے کی, جن کو دنیا روشن کرنے کی فکر ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر تم اپنی آخرت روشن نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کا ساتھ اپناؤ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جن کے ساتھ بیٹھوں تو مجھے آخرت یاد آئے, شرم آئے اپنے اوپر کہ کتنا نیک ہے اور میں کتنا پیچھے رہ گیا. آج ہمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو کہتے ہیں یار گاڑی والا ہو گیا, اس نے فلاں ماڈل لے لیا, فلاں گھر لے لیا, فلاں موبائل لے لیا, انہی کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. چھوڑو ایسے لوگوں کو. ہمیں وہ چاہیے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں یوں شرم آئے کہ یار یہ تہجد گزار, میں 5 وقت میں بھی سستی کرتا ہوں, یہ قرآن کتنا پڑھتا ہے میں کھولتا ہی نہیں, یہ اتنا درود پڑھتا ہے میں پیچھے رہ گیا, یہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کتنی فکر کر رہا ہے, میں کیوں نہیں کرتا. ایسے دوست اپناؤ. انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ایسے دوستوں کی برکت سے, ایسی صحبت کی برکت سے ہم بھی نیک ہو جائیں گے, ہمارے اندر بھی یہ فکر آ جائے. اور ایسا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول. 2 اور 2 4 والی بات ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایسے کئی نوجوان جو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, شرابی, جواری, نہ جانے ایسے غریب گناہ والے کام کرتے تھے, آج وہ مبلغین بنے ہوئے ہیں, آج وہ امام بنے ہوئے ہیں مسجدوں کے, آج وہ علماء بن گئے ہیں. کیوں نہ پھر ایسے ماحول کو اپنائیں. تو خدا اگر میں دوبارہ یہی بات, اگر آپ نے آج یہ طے کرنا ہے اور کر لیا ہے تو بس اب اللہ کو راضی کرنا ہے اور قبر روشن کرنی ہے. مجھے اندھیری قبر میں نہیں جانا. ٹارگیٹ بنا لو, مجھے سانپ بچھوؤں والی قبر میں نہیں جانا, مجھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محبوب پاک کے جلووں والی قبر میں جانا ہے, مجھے جنت البقیع میں جانا ہے, اور قبر میں بھی ایسے عیش سے رہنا ہے. سبحان اللہ, احادیث کے الفاظ ہیں, جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا قبر میں ان کو فرشتے کیا کہیں گے, نم کا نومت العروس, سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جو ساری زندگی آقا کے نغمے پڑھتا ہوا, نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا, گناہوں سے بچ کر قبر میں جائے گا, اس کی قبر نور مصطفیٰ سے جگمگائے گی. تو ایسی زندگی اگر گزارنی ہے, اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہے, تو بس اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول خود آگے بڑھیں, اجتماعات میں آئیں, مدنی مذاکروں میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ مدنی چینل دیکھیں, انوالو زبردستی کریں اپنے آپ کو. اچھا ایک اور بات آخری بتا دوں, آپ آئیں گے نا اجتماع میں, جو پہلی بار آئے گا اس کا دل نہیں لگے گا, قافلے میں بہت بوریت ہوگی, میں بیان سنتے سنتے نیند آئے گی. تو اس کو آپ نے پریکٹیکل یوں کرنا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ میرے دل میں پرابلم ہے. بیمار ہو نا, تو بیمار کو نہیں اچھا لگتا کھانا. دوائی کسی بیمار کو اچھی لگی, کسی بیمار کو کھانا اچھا لگا ہے, لیکن دوائی تو نہیں چھوڑتا نا, وہ دوائی پیتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے. جیسے ہی مرض ختم ہوتا ہے, کھانے میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے, ذائقہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑے عرصے تک تلاوت کرو گے نہیں دل لگے گا, نماز پڑھو گے نہیں دل لگے گا, اجتماع میں بیٹھو گے نیند آئے گی, دل اکتائے گا, کھڑے ہو کے جانے کو جی چاہے گا. لگے رہنا یہ سوچ کر کہ یہ میری دوائی ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ دوائی لیتے رہو گے, جیسے ہی دل کا ضم اترا, اب ہر اجتماع میں لطف آنے لگے گا, ہر تلاوت میں ذوق آنے لگے گا. آپ نماز پڑھو گے, آپ کا جی چاہے گا اور تھوڑے نفل پڑھ لوں, آپ کو نفلی روزوں کا جی چاہے گا. کیوں؟ کہ اب وہ بیماری دور ہو رہی ہے,
اب وہ زنگ اتر رہا ہے. شروع میں آپ کہیں کہ جناب پہلے ہی دن سے مجھے لطف آنے لگے, ابھی اتنی گرد چڑھ گئی ہے, اتنا زنگ لگ گیا ہے, اس کو اتارنے میں ٹائم لگے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے. اے کاش یقین کرو, بزرگان دین کا پتہ کیا مزہ کیا تھا. بزرگان دین کی جو کیفیت تھی نا, اللہ اس کا ذرہ عطا کر دے. ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم عبادت کرتے دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ان کو عبادت میں دل لگتا تھا, ان کی خوراک عبادت تھی, ان کی روحانی غذا عبادت تھی. فار ایگزامپل, بھوک لگی ہو آپ کو, ابھی بھی لگی ہوئی ہوگی انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں لنگر بھی پیش ہوگا, لیکن آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کی پسند کی ڈش آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کتنا کھائیں گے اور کتنا شوق سے کھائیں گے. لیکن اب بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ان کو ویسا ہی لطف آتا تھا جیسے ہمیں اپنی غذا کھانے میں آتا ہے, اس سے زیادہ. اے کاش, میں بیان نہیں کر پا رہا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے ایسے بزرگوں کو, ہم ذکر کر کے تھک جاتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے وہ ذکر کرتے جاتے ہیں, ان کی چہرے کی رونق بڑھتی جاتی ہے, وہ فریش ہوتے جاتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, ان کا جی نہیں چاہتا دعا ختم کرنے کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ روحانی غذا ملتی نظر آ رہی ہے ہمیں. ہمارے بزرگ کیسے غوث پاک 15 سال تک روزانہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے رہے. ہم تو ایک پارہ پڑھے, 2 پارہ پڑھے, تھک جاتے. وہ پورا قرآن, ان کو جتنا وہ قرآن پڑھتے تھے اتنی انرجی ملتی تھی, اتنا سکون ملتا تھا, اتنی جس کو کہیں کہ بشاشت, فریشنس ملتی تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, فیضان جیلان غوث پاک کے نام کی مسجد ہے, اے اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب کر, ہمیں عبادت میں شوق عطا کر دے, عبادت کی لذت نصیب کر دے. ہم نماز پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں, قرآن پڑھیں تو لطف آنے لگ جائے. اب آپ سوچئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ مل جائے تو کمال ہو گیا نا. یعنی میں قرآن بھی پڑھوں اور مجھے لطف بھی آ رہا ہوں, میں نماز بھی پڑھوں اور مجھے میرے مزے کے مزے ہو رہے ہوں, پھر کتنا ایزی ہو جائے گا عبادت کرنا. اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے دوائی کے طور پر جبر کر کے اپنے اوپر ایک مشقت لے کر ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے. جب آپ یہ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ فیل کریں گے کہ میری کیفیت بدل رہی ہے, میرے اندر فرق آ رہا ہے, اب مجھے سجدے کرنے کا لطف آتا ہے, اب تلاوت تسبیح لیتا ہوں تو پڑھنے کا جی چاہتا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں, ہر جمعرات کو فیضان جیلان مسجد میں ہی مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. اس اجتماع میں آپ سب ضرور آیا کریں. باقی جو جہاں سے آئے ہیں تو آپ پورے کراچی میں ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, تو نیت کریں انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی ذہن بنایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا, ڈر ہے کہ قیامت کے دن مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا. اے میرے اسلامی بھائیوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم نے بات سنی, فیضان جیلان میں موجود ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. یہ موقع بڑا اچھا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے میں سے عرض کرتا ہوں, ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دے, اور آج ہم نے توبہ کے بارے میں بھی سنا. اے میرے اسلامی بھائیوں, آئیے آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں سروں کو جھکا کر. آئیے آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलिशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम इस्लामी भाई अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, 1 बार सूरह फातिहा फिर पढ़िए, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मेरी मदद कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब ने जो तिलावत कुरान पाक की, यहाँ जो ख़त्म कुरान हुआ, दुरूद पाक पढ़े गए, कई इस्लामी भाइयों ने दुनिया के कई मुल्कों से अपना अपना इसाले सवाब भेजा। अल्लाह इन तमाम नेक अमाल का सवाब और हमारी ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक अमाल हैं उसका भी सवाब अल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, खुसूसन बिलखुसूस पीरान पीर, पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह हमारे गौसे पाक के वसीला जलीला से तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, खुसूसन बिलखुसूस मेरी मरहूमा वालदा की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरी नानी जान का इंतकाल भी 11वीं रबीउल गौस को ही हुआ था।
اے اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دے, ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما دے, ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دے. اے رب کریم, اے رب کریم, والدہ ماجدہ مرحومہ کو خاتون جنت کا جنت میں پڑوس عطا فرما, ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان والی, عافیت والی, نیکیوں والی زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رکھ مولا, صحت کے ساتھ زندہ رکھ. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. ساری زندگی ہاسپٹل, عدالت, جیلوں, پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما. عافیت, چین, سکون ہمارا مقدر فرما. ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر فرما. اے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائے رکھنا, جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا چھپائے رکھنا, جو عزتیں عطا کی ہیں مولا یہ بچائے رکھنا. اے کریم, اے کریم, اپنے کرم اور اپنے فضل کی چادر میں ہمیں چھپائے رکھنا. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں. ہاتھ اٹھے ہیں مالک, بڑی امیدوں سے اسلامی بھائی آئے ہوں گے, کئی خود بیمار آئے ہیں, کئی بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں. اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص میرے والد محترم کو شفا والی, عافیت والی, طویل زندگی عطا فرما. ہمارے اس مسجد کے نمازی بھی ہیں, ہمارے عرفان بھائی کو, فاروق بھائی, حامد بھائی, حنیف میرے ماموں صاحب جو ہے اللہ یہ ڈائلسس کی جو مریض ہیں اپنے کرم سے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں شفا عطا فرما دے. اے کریم اور بھی جتنے ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما. گناہوں کے امراض سے ہمیں بھی شفا عطا کر. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں امن عطا کر دے, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے, جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. اے رب کریم, اے رب کریم, سب کے کاروبار رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمیں ایمان پر, دعوت اسلامی پر, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے رب کریم, بالخصوص مسجد کے خطیب و امام صاحب اور اس یہاں کی جو کمیٹی کے حضرات اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں, اے اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے, جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. جلدی جلدی حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرما. حج کی سعادت نصیب فرما. ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت اور جنت البقیع میں مدفن ہم سب کا مقدر بنا دے. اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ. پچھلے دنوں ہماری اس مسجد کے میں کہہ سکتا ہوں روح رواں ہیں الطاف بھلا بھائی, ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آج جو کچھ ہم نے نیکیاں کی سال ثواب ہوا, اللہ اس کی صدقے ان کی والدہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے. اور بھی ہمارے جتنے بھائی یہاں موجود ہیں اللہ سب کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ایک بات مجھے کرنی ہے, صلاۃ والسلام ہوگا, آپ سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. پچھلے دنوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھ رہا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اپنے انتقال کے بعد اپنے ایصال ثواب کے اجتماع کے لیے جو وصیت کی تھی کہ میرے ایصال ثواب کے کھانے میں یہ پکانا,
اور اس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں کہی جو ان کو پسند تھیں. سیکھنے کو یہ ملا, اور انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ عام لوگوں کو, غریبوں کو بھی عزت سے بٹھا کر کھلانا. تو آج میں نے اس کی ایک کوشش کی ہے. میری والدہ کو جس طرح کی بریانی اور جو آئس کریم پسند تھی, آج ہم نے ان کی ایصال ثواب کے لیے وہ کھانا رکھا ہے, اور آپ سب کو وہ ملے گا. اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مرحومین کے لیے, ہم بعض اوقات میت کا کھانا بہت نارمل سا بناتے ہیں, لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ جس میت کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں, جو ان کو پسند تھا, اگر وہ کھلائیں گے تو انشاءاللہ ان کی روح کو اور سکون اور اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو جنت کی نعمتیں کھلائے. ایک اچھی چیز میں نے کی تھی تو اچھی نیت کے ساتھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ کو بھی موقع ملتا رہتا ہے, تو اس طرح کا موقع جب کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہو تو اس پر ضرور ہمیں عمل کرنا چاہیے. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. میری آنے والی نسل تیرے عشق کی مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ, نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. انت نور اللہ فجرا, جئت بعد العسر یسرا, ربنا علیکہ قدرا, یا امام الانبیاء. یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ, نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حشر میں اتار آئے, آپ تیرا بتائیں, کلمہ طیب پڑھائیں, ساتھ جنت میں جائیں. پوری عالم یہ دعا کر, پوری عالم یہ دعا کر, اب تیرے مولا پہ جا کر, پھر کچھ نہ سنا کر, پھر کہے سر کو جھکا کر, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, لا
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. تمام اسلامی کھانے کے لیے باہر تشریف لے جائیں. تمام اسلامی لوگ کھانے کے لیے باہر تشریف لے جائیں. یہ لکھن کا نام یہ لکھن کا سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے ابھی میں اپنے بلے وہ میں نے ہم نے بھی کرتا ہے وہ نہیں کوآرڈینیٹر والا پروگرام عامر کٹ کر دوں فنش کروں نا.